السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوائل، کہ سوائل کیا چیز ہے۔ سوائل کو عام فہم زبان میں مٹی کہا جاتا ہے۔ یہ چٹانوں کے توڑ پھوڑ سے حاصل ہونے والا غیر منجمد تہ نشین ٹھوس ذرات کے امیزے کا ایک ذخیرہ ہے۔ ہر تعمیراتی کام کی بنیاد مٹی پر رکھی جاتی ہے، چاہے وہ عمارت ہو، پل ہو، ڈیم ہو، ریل کی پٹری ہو، سڑک، رن وے ہو یا کوئی اب اسٹرکچر۔ یہ وہ قدیم ترین پیچیدہ مواد ہے جسے انجینئرز تعمیراتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا سوائل کو دو طرح سے اہمیت حاصل ہے۔ ایک تو اس وجہ سے جتنی بھی تعمیری منصوبہ جات ہیں ان کی بنیاد سوائل پر رکھی جاتی ہے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ سوائل کو بطور تعمیراتی مواد جیسے ہم کنسٹرکشن مٹیریل استعمال میں لایا جاتا ہے۔ کسی بھی تعمیراتی منصوبہ کے اسٹرکچر ڈیزائن تمام کا تمام انحصار اس مٹی کی خصوصیات پر ہوتا ہے جس پر اس تعمیراتی منصوبہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور جو اس منصوبے میں بطور تعمیراتی مواد ایز اے کنسٹرکشن مٹیریل استعمال کرتے ہیں۔ ہم ادھر لیتے ڈیفائن سوائل کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں۔ سوائل از ڈیفائنڈ ایز لوز حالت میں اینڈ انکانسولیڈیٹڈ۔ انکانسولیڈیٹڈ سے کیا مراد؟ غیر منجمد۔ غیر منجمد سے مراد کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے جو پارٹیکلز انٹرلاک نہیں ہوتے، وہ ہمارے پاس غیر منجمد ہوتے۔ پارٹیکل فرام ڈیو ٹو دا ڈسنٹیگریشن آف راک۔ ڈسنٹیگریشن آف راک سے کیا مراد؟ یعنی راکس جو آپ کے چٹانیں، بڑے بڑے چٹانیں، راک سے جو بڑے بڑے پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں پہاڑوں کے اوپر، جس کے توڑ پھوڑ سے یا کرش ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس کیا چیز بن جاتی ہے؟ سوائل بنتی ہے۔ جب چٹانیں آپس میں ٹکراتی ہے اور وہ جب ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی راک پارٹیکل جب ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ کر لیتے ہیں، یعنی چٹانیں آپس میں ٹکراتی ہے، تو ود دا پیسج آف ٹائم یعنی ٹائم کے ساتھ تو ہمارے پاس کس چیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے؟ سوائل میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس کیا چیز بن جاتی ہے؟ سوائل بنتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب پانی اور راکس کی آپس کی ریئیکشن کی وجہ سے ہمارے پاس وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ جب کیمیکل ریئیکشن ہوتی ہے راکس کے ساتھ تو اس میں سوراخ بنتے ہیں، جس سے وہ ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے؟ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس وہ پارٹیکل میں چینج ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارے پاس کیا چیز بنتی ہے؟ سوائل بنتی ہے۔ سوائل ہیز امپورٹنٹ ان سول انجینئرنگ ایز دا سوائل ان ڈفرنٹ وے، یعنی سول انجینئرنگ کے تھرو ہم سوائل کو ڈفرنٹ وے سے پڑھیں گے کہ سوائل پرووائڈ سپورٹ آل اسٹرکچر سچ اے بلڈنگ، ایئر فیلڈ، بریجز، روڈ اینڈ ریلوے ٹریک۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بلڈنگس کے لیے بھی، ایئر فیلڈ کے لیے، بریجز کے لیے، روڈ اینڈ ریلوے ٹریک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سوائل یوز اے کنسٹرکشن مٹیریل ان امبیکمنٹ سب گریڈ، جیسے اگر روڈ پہ آپ امبیکمنٹ اینڈ سب گریڈ لیئر یا روڈ اینڈ ایئر فیلڈ ایکسٹرکٹر کے لیے آپ جب استعمال کرو گے تو اس میں ہمارے پاس سوائل کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پوری روئی زمین کو دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ سوائل نظر آ رہی ہو۔ اگر آپ کے پاس یہ جو گریگیٹس ہے، بڑے بڑے پتھر ہے، بولڈر، کوبل، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سارا سوائل ہے، لیکن ہم نے اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ کیا بناوٹ کے حساب سے اور ذرات کے حساب سے۔ اس طرح ہم سوائل کو گروپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سوائل از ڈیوائڈڈ انٹو 3 گروپس۔ ہمارے پاس سوائل کتنے گروپس میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں؟ 3 گروپس میں۔ ہمارے پاس جو پہلا گروپ ہے کوہیسو سوائل، دوسرا ہمارے پاس نان کوہیسو سوائل، تیسرا ہمارے پاس آرگینک سوائل۔ ہم پہلے چلتے ہیں کوہیسو سوائل۔ کوہیسو سوائل کیا ہے؟ دا سوائل ان وچ دا پارٹیکلز ہیو انٹر پارٹیکل اٹریکشن اینڈ کوہیجن از ناؤ ایز کوہیسو سوائل۔ جب پارٹیکلز کے درمیان انٹر پارٹیکل اٹریکشن موجود ہو، یعنی پارٹیکلز کے درمیان اٹریکشن موجود اور کوہیجن ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس میں پلاسٹیسٹی، چکناہٹ، بائنڈنگ فورس موجود ہے، وہ ہمارے پاس کون سا سوائل کہلاتے ہیں؟ کوہیسو سوائل۔ اس کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں کوہیسو سوائل کی سلٹ اینڈ کلے ہمارے پاس ایگزامپل ہے۔ اگر آپ کوہیسو سوائل سلٹ ایگزامپل اگر پکچر میں آپ دیکھ سکتے تو پکچر نمبر 1 آپ کو پاس سلٹ ہے، پکچر نمبر 2 آپ کے پاس کلے ہے، اور پکچر نمبر 3 جب اس میں ہم پانی ایڈ کر لیتے ہیں کوہیسو سوائل میں تو یہ ہمارے پاس اس کا ہم گین بنا دیتے، گین بنانے کے بعد یہ سخت ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ ڈرائی ہونے لگتا ہے، جب فل ڈرائی ہو جاتے ہیں تو یہ اور بھی سخت ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے درمیان میں انٹر پارٹیکل اٹریکشن موجود ہے، کوہیجن موجود ہے، بائنڈنگ فورس موجود ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر پلاسٹیسٹی، چکناہٹ اس میں موجود ہوتے ہیں، تو اس وجہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوہیسو سوائل۔ اس کو ہم اردو میں مربوط مٹی کہتے ہیں۔ وہ مٹی جس کی ذرات کے درمیان قوت استحال یا پیوستگی، کوہیجن بہت زیادہ ہو، یعنی اس میں بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، تو اس کو ہم کون سی مٹی کہتے ہیں؟ مربوط مٹی، مین کوہیسو سوائل ہم اس کو کہتے ہیں۔ جسامت میں یہ ذرات بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں بہت باریک ہوتے ہیں، جس کا سائز ہمارے پاس 0.005 سے لے کر 0.001 کے درمیان ہمارے پاس اس کے پارٹیکل سائز موجود ہے۔
1 تک بھی اس کا ہمارے پاس جو اس کے جو ذرات کا سائز ہے وہ ہمارے پاس 0.001 005 کے درمیان ہمارے پاس پارٹیکل ذرات ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم دوسرے گروپ کی طرف چلتے ہیں، نان کوہیسو سوائل۔ نان کوہیسو سوائل کیا ہے؟ یہ کوہیسو سوائل کا اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ انٹر پارٹیکل اٹریکشن موجود ہوتی، لیکن اس میں انٹر پارٹیکل اٹریکشن موجود نہیں ہوتی، اور اس میں نہ کوہیجن موجود ہوتی ہے، بٹ انٹر پارٹیکل فرکشن موجود ہوتے ہیں۔ The soil in which the particles have no interparticle attraction and no cohesion but interparticle friction is present is known as cohesive soil۔ یعنی یہ cohesive soil کا اپوزٹ ہے۔ اس کی مثال ہم کیا لے لیں گے؟ سینڈ اینڈ گریول۔ جیسے اگر آپ لوگوں نے سینڈ دیکھا ہوگا یا گریول ہوگا تو اس میں ہمارے پاس انٹر پارٹیکل اٹریکشن موجود نہیں ہوتی، لیکن اس میں انٹر پارٹیکل فرکشن موجود ہوتی ہے۔ اس کو ہم اردو میں غیر مضبوط مٹی کہتے ہیں۔ ایسی مٹی جس کی ذرات علیحدہ علیحدہ ہوں اور ان کے درمیان قوت استحال یا پیوستگی کوہیجن نہ ہو، غیر مضبوط مٹی کہلاتے، جیسے ریڑ اور بجری یا پتھر یا ڈسٹ وغیرہ وغیرہ ہے ہمارے پاس اس کی مثال ہے، لیکن جو مین 2 مثالیں ہمارے پاس سینڈ اینڈ گریول ہیں۔ اس گروپ کے ذرات کی شکل نوکدار اور بیضوی اور گول راؤنڈڈ ہوتی ہے۔ ذرات کی جسامت بڑی اور ان کے درمیان قوت مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے، انٹر پارٹیکل فرکشن اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ سینڈ لے لیں تو اس میں انٹر پارٹیکل فرکشن بنسبت کورس مٹیریل کا زیادہ ہوگا، جیسے گریول ہے اس میں انٹر پارٹیکل فرکشن زیادہ ہوگا، سینڈ میں ہمارے پاس انٹر پارٹیکل فرکشن کم ہوگا۔ فرکشن سے مراد کیا ہے؟ رگڑ۔ جب آپ کسی ذرات کو دوسرے اس جو نان کوہیسو سوائل کے ذرات کو دوسرے ذرات کے اوپر گراتے تو کیا کرتا ہے؟ رگڑ کہتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ فرکشن ہے۔ اگر آپ اس کی مثال لے لیں، پکچر نمبر 1، پکچر نمبر 2، پکچر نمبر 3 آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پکچر نمبر 1 ہمارے پاس گریولز ہیں، یہ ہمارے پاس اس میں کوہیجن نہیں ہے، بونڈ نہیں کرتے۔ پکچر نمبر 2 اس میں ہمارے پاس جو سینڈ ہے وہ بھی بونڈ نہیں کرتا ہے، اور پکچر نمبر 3 آپ دیکھ سکتے جب اس میں ہم پانی ایڈ کر لیتے تو یہ بونڈ نہیں کرتے، آپس میں نہیں جڑتے، جب یہ ڈرائی ہو جاتے تو یہ سپریٹ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو کوہیسو سوائل ہے اس میں انٹر پارٹیکل اٹریکشن موجود ہوتا ہے، لیکن اس میں انٹر پارٹیکل فرکشن موجود نہیں ہوتا۔ اگر آپ پرانے گھروں کی طرف دیکھ لیں کہ مٹی کے جو گھر بنے ہوتے ہیں وہ کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ اس جو کوہیسو سوائل ہے اس میں انٹر پارٹیکل اٹریکشن موجود ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس تیسرا گروپ آ جاتا ہے آرگینک سوائل۔ آرگینک سوائل کو ہم اردو میں کہتے ہیں نامیاتی مٹی۔ اس کی ڈیفائن کس طرح کریں گے؟ دا سوائل دیٹ از فارم بائی دا ڈیکمپوزیشن آف آرگینک تھنگس اینڈ دا ایڈیشن آف واٹر از کال آرگینک سوائل۔ جب یہ کس چیز سے بنتا ہے؟ ڈیکمپوزیشن سے کیا مثال لیں؟ کسی بھی چیز کا اپنے اصل حالت کو چھوڑ کر کسی دوسرے حالت میں سڑ جانا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیکمپوزیشن۔ گلنا سڑنا ڈیکمپوزیشن اس کو کہتے ہیں آف آرگینک تھنگ، کسی آرگینک تھنگ کا۔ اور ایڈیشن آف واٹر، جب اس میں ایڈیشن آف واٹر ہو جاتی ہے، جو نامیاتی مادے جو مٹی کے اندر مکس ہو، جبکہ پودوں اور درختوں کے پتے یا کاد وغیرہ یا کیڑے مکوڑوں کا فضلاتی مادہ یا جانوروں کا فضلاتی مادہ جب یہ مٹی کے اندر مکس ہو جاتی ہے، الجی یا فنجائی جب اس کے اندر مکس ہو جائے تو ہمارے پاس کون سا سوائل بن جاتا ہے؟ نامیاتی مٹی، آرگینک سوائل ہمارے پاس بن جاتی ہے۔ وہ مٹی جو نامیاتی اشیاء کی گلنے سڑنے اور اس میں پانی کے ملنے سے بنتی ہے، اس کو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ نامیاتی سوائل۔ جیسے ہم اس کی مثال لے لیتے ہیں پیٹ اینڈ لوم۔ پیٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ دلدل ہے، اور لوم ہمارے پاس زرخیز مٹی۔ اگر ہم اس کی مثال لے لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر نمبر 1 اور پکچر نمبر 2۔ یہ پکچر نمبر 1 ہمارے پاس لوم کہلاتے ہے، زرخیز مٹی، اور پکچر نمبر 2 ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ پیٹ ہے، دلدل کی مٹی۔ آپ اگر دیکھیں کوئی جگہ دلدل ہو، اس میں جو الجیو فنجائی جو اس میں اوپر گرینش آ جاتی ہے، یا کوئی کیچڑ شیشڑ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیٹ کہتے ہیں۔ آرگینک مٹیریل کو ہم ایز اے کنسٹرکشن مٹیریل کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کو اس وجہ سے استعمال نہیں کرتے کیونکہ یہ بہت نرم ہوتے اور لوڈ برداشت کرنے کی طاقت اس میں موجود نہیں ہوتی۔ یہ مٹیریل ہم ایز اے کھاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کھیتوں میں دیکھو جس میں زرخیز مٹی، جانوروں کا جو فضلاتی مادہ مٹی کے ساتھ مکس ہو کے ہمارے پاس وہ زرخیز مٹی بن جاتے، تو ہم اس کو کھیتوں کے لیے، فصلوں کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم ایز اے کنسٹرکشن مٹیریل استعمال نہیں کر سکتے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دینا۔ السلام علیکم۔